بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا معمول تھا کہ وہ رات بھر روتے اور گھر میں گھومتے رہتے اور صبح تک آہوزاری کرتے، بسا اوقات بے ہوش ہو کر گر پڑتے۔ وہ بالا خانے کی چھت پر نماز پڑھتے اور سجدہ میں اتنا روتے کہ کبھی کبھی آنسوں کے قطرے بہہ کر پر نالے سے گرنے لگتے اور نیچے سوئے ہوئے لوگوں پر پڑتے، یہاں تک کہ ان کو گمان ہوتا کہ کوئی بادل گزرتا گزرتا ٹپک رہا ہے۔ آپ کا لباس عموماً صرف ایک جوڑا رہتا، اسی کو دو دو کر پہنتے تھے۔ مرض الموت میں ایک قمیض کے علاوہ دوسری قمیض نہ تھی کہ بدلی جاتی۔ آپ کے برادر نسبتی مسلمہ بن عبد الملک نے اپنی بہن فاطمہ سے کہا کہ قمیض میلی ہو گئی ہے، لوگ عیادت کے لیے آتے ہیں، اس لیے دوسری بدلو۔ وہ خاموش رہیں۔ مسلمہ نے دوبارہ کہا۔ فاطمہ نے جواب دیا، خدا کی قسم اس کے علاوہ دوسرا کپڑا نہیں ہے۔ ایک جوڑے کی بھی حالت یہ ہوتی کہ اس میں بھی پیوند لگے ہوتے تھے۔ آپ کا معمول تھا کہ عشاء کے بعد تنہائی میں مسجد میں بیٹھ کر رو رو کر دعائیں کرتے تھے، اور اسی حالت میں آنکھ لگ جاتی تھی۔ آنکھ کھلتی تو پھر یہی مشغلہ جاری ہو جاتا، اسی طرح روتے، دعائیں کرتے، جاگتے، سوتے، ساری رات گزر جاتی تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں مجلس گری اوزاری ہوتی تھی۔ رات کو علماء جمع ہو کر موت اور قیامت کا ذکر کر کے اس طرح روتے تھے جیسے ان کے سامنے جنازہ رکھا گیا ہو۔ رات بھر جاگ کر موت پر غور و فکر کیا کرتے تھے اور قبر کے ہولناکیوں کا ذکر کر کے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ اپنے ایک ہم نشین سے فرمایا، میں رات بھر غور و فکر میں جاگتا رہتا ہوں۔ اس نے پوچھا، کس چیز کے متعلق؟ فرمایا، قبر اور اہل قبر کے متعلق۔ اگر تم مردے کو 3 دن کے بعد قبر میں دیکھو تو انس و محبوب کے باوجود اس کے پاس جاتے ہوئے خوف زدہ ہوگے۔ تم ایسا گھر دیکھو گے جس میں خوش لباسی اور خوشبو کے بعد کیڑے رینگ رہے ہوں گے، پیپ بہ رہی ہوگی، بدبو پھیلی ہوگی، کفن بسیدہ ہو چکا ہوگا۔ یہ کہہ کر ہچکی بندھ گئی اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ان کی بیوی پانی چھڑک کر ہوش میں لائیں۔ قرآن کی آیات پڑھ کر بے حال ہو جاتے تھے۔ ایک شب آیت پڑھی، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، جس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی مثل ہوں گے اور پہاڑ دنکی ہوئی روئی کی مانند ہوں گے۔ تلاوت کر کے زور سے چیخے اور اچھل کر اسی طرح گرے کہ معلوم ہوتا تھا دم نکل گیا ہے، پھر اسی طرح ساکن ہو گئے کہ معلوم ہوتا تھا کہ ختم ہو گئے ہیں، پھر ہوش میں آئے، دردناک نعرہ لگا کر کود کر گھر میں دوڑنے لگے اور کہتے جاتے تھے، افسوس اس دن پر جب لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح اور پہاڑ دنکی ہوئی روئی کی طرح ہوں گے۔ یہ حالت صبح تک قائم رہی، پھر اسی طرح گرے کہ مردہ معلوم ہوتے تھے، یہاں تک کہ مؤذن کی آواز نے ہوشیار کیا۔ ایک دن نماز میں یہ آیت پڑھی، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان کو بتا دو کہ ان سے باز پرس کی جائے گی، ان سے سوال ہوں گے۔ اتنے متاثر ہوئے کہ اسی کو بار بار دہراتے رہے اور اس سے آگے نہ بڑھ سکے۔ بعض لوگوں نے عرض کیا، آپ مدینہ منتقل ہو جاتے اور روضہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو چوتھی جگہ خالی ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ دفن ہوتے،
یہ سن کر فرمایا خدا کی قسم آگ کے سوا اگر خدا مجھے ہر قسم کے عذاب دے تو میں انہی بخوشی منظور کر لوں گا، لیکن یہ بے ادبی گوارا نہیں کہ میں خود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونے کے قابل سمجھوں۔ میں اپنے آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھتا۔ یہ تقوی، یہ پرہیزگاری تھی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی۔ اللہ تعالیٰ ایسے حکمران عطا فرمائے۔